اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل پہ آپ ہمارے اکثر پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ایپیسوڈ جو آج کل چل رہے ہیں وہ برن اویئرنیس کے حوالے سے ہیں۔ ہم برن پریونشن کی بات کر رہے ہیں، ہم برن کی فرسٹ ایڈ جو ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے کچھ جو آپ کے ساتھ ایپیسوڈ کیے اس میں ہم برن کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے تھے۔ آج آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں ایک پیشنٹ اس کے ساتھ اور اسی پیشنٹ کے فادر جو ہیں ان کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کی فرمائش جو ہے وہ سعید عمران نے جو ہے وہ خاص طور پہ کی۔ سعید عمران جو ہیں، میں ان کا تعارف کرا دوں، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ تو یہ عبداللہ جو ہے ہمارے پاس برن کے انجری کے ساتھ آئے تھے۔ سعید ان کے فادر ہیں، یہ میرے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہے۔ کیوں سعید، کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو زیر علاج؟ جی سر، تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ 7 سے۔ کب ہوا تھا یہ ایکسیڈنٹ؟ جی سر، 5 دسمبر 2020 کو۔ 5 دسمبر 2020 کو۔ آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ کی فرمائش تھی کہ میں آپ کے چینل پہ آنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود جو ہے نا بات کروں آپ کے ناظرین سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان میں جو کہنا چاہ رہے ہیں، چینل حاضر ہے اور ناظرین بھی حاضر ہیں، آپ ان سے بات کریں ذرا۔ کچھ نہیں اچھی باتیں جو ہیں جو آپ میرے ساتھ کر رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ خود جو ہے نا اپنی زبان سے، بلکہ مائک بھی آپ کی طرف کر رہا ہوں، آپ کیجئے بات کیجئے۔ جی آپ بے شک وہیں بیٹھے رہیے۔ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ نے اصل میں سر 2010 میں میرا ایک بیٹا پہلے بھی ایسے ہی جل گیا تھا، شادی میں گئے تھے ہم، وہ دودھ میں گرنے سے جل گیا تھا، اور وہ 10 دن انڈر ٹریٹمنٹ رہنے کے بعد خدا کو پیارا ہو گیا۔ اور پھر یہ سر 2020 میں یہ دوسرا واقعہ پھر میرے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ وہ میرا بچہ تقریباً 35% جلا تھا، اور یہ بھی ہم شادی میں گئے، اور یہ بچہ انار آتش بازی لوگ کر رہے تھے اور ان کے قریب غلطی سے کہیں چلا گیا، اور کسی نے شرارت کی یا اس سے غلطی ہوئی، جو بھی ہوا، تو اس کی ویسٹ کوٹ کو آگ لگ گئی، اور یہ 25% یہ بھی جل گیا۔ تو سر جب میں نے یہ چینل سبسکرائب کیا تو میں نے دیکھا کہ جلے ہوئے لوگوں کا تو علاج ہی بہت چیمہ صاحب نے آسان بتایا ہوا ہے، اور مجھے اس چیز کا بھی بہت زیادہ دکھ اور افسوس رہا کہ میں اپنا ایک بیٹا پہلے ضائع ہو چکا اور دوسرا بیٹا وہ بھی جلا، تو مجھے یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ میں اپنے جلے ہوئے بچے کا کیسے علاج، فرسٹ ایڈ کیسے کروں۔ چلو بہرحال مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ دونوں بچے جو کہ پہلا جو بچہ بتا رہے ہیں اس کی عمر کتنی تھی؟ جی سر، 2 سال تھی۔ 2 سال عمر تھی، اور وہ 35% جل گیا، اور وہ گرم دودھ میں آپ بتا رہے ہیں؟ گرم دودھ میں سر جلا تھا۔ تو آپ نے اس کی یا اس بیٹے کی جب دودھ میں وہ گرا یا جب اس کے کپڑوں کو آگ لگی، جی تو آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں سر، اٹھایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ اس دوران آپ نے کچھ نہیں کر سکے سر، کوئی اویئرنیس ہی نہیں تھی، کسی نے نہیں بتایا کوئی چیز لگانے سر۔ مجھے دکھ سر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2010 میں بچہ جلا تو اس وقت بھی اگر کوئی بتا دیتا مجھے کہ جلے ہوئے کے اوپر پانی گرانا چاہیے، تو میں یہ غلطی دوبارہ کبھی بھی نہ دہراتا، جو 2020 میں دوبارہ میرے ساتھ پھر ایسا واقعہ ہوا ہے۔ ناظرین، سعید جو ہے ان کی بات جاری رہے گی، لیکن یہاں پہ صرف میں 1 لائنر 2 لائنر جو ہے وہ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کی زبان سے، مجھے یہ ان کے جذبات جو ہیں میں بھی اس طرح سے اس لینگویج میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک باپ کی تکلیف کا اندازہ کریں کہ باپ یہ بتا رہا ہے کہ 2010 میں میرا 2 سال کا بچہ جلا، دودھ میں گرا، اور مجھے اس وقت جو ہے فرسٹ ایڈ کا مجھے پتہ نہیں تھا، نہ اس کے گرنے سے پہلے پتہ تھا، نہ بعد میں مجھے اس چیز کا پتہ چلا۔ اور یہی واقعہ 10 سال بعد ایک اور ذرا سی غفلت، دوسرا بچہ آتش بازی کی جو کسی کی بھی غلطی اس کا شکار ہوا، بچہ جلتا ہے دوبارہ، اور یہ یہاں سے اٹھا کے اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ سعید، کتنی دیر لگی آپ کو ان دونوں بچوں کو جائے حادثہ سے ہسپتال لے کے جاتے ہوئے؟ سر، جو پہلے بچہ 2010 میں جلا تھا اس کو جائے حادثہ سے ہاسپٹل لے جانے میں صرف تقریباً 15 منٹ لگے۔ 15 منٹ لگے؟ جی۔ اور اس بچے کو بھی 20 سے 25 منٹ لگے، کیونکہ یہ واقعہ سرگودا میں ہوا تھا، اور پچھلا 2010 والا واقعہ وہ فیصل آباد میں ہوا تھا۔ اور اس دوران کوئی فرسٹ ایڈ تھی سر، مجھے اویئرنیس ہی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنے بچے کا اتنا نقصان کبھی بھی نہ ہونے دیتا۔ اور بات تو پرانی ہے، لیکن وہاں جا کے کیا ٹریٹمنٹ انہوں نے دی؟ سر وہی برن واش سب سے پہلے جو کرتے ہیں، برن واش۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ آپ کچھ بات کر رہے تھے، آپ پلیز اپنی بات جاری رکھیں۔ اور میں اصل میں یہی چاہتا ہوں کہ جو یہ چیمہ صاحب نے
لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے اویئرنیس پروگرام کا چینل بنایا ہے. میں اسی لیے سر آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ میں کیونکہ خود متاثر ہوا ہوں اس چیز سے، اور میں ایک مثال بن کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اویئرنیس پروگرام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس پہ جو ہمیں معلوماتی پروگرام دیے جاتے ہیں، جو ہمیں معلومات دی جاتی ہے، اس پہ ہمیں کتنی فیصد عمل کرنا چاہیے اور ہم کو کتنے فیصد اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ اویئرنیس پروگرام میں نے پہلے سنا ہوتا تو میرے بچے کے زخم جو اس مرتبہ جلا ہے نہ ہی شاید گہرے ہوتے، اور شاید جو آج میں 9 ماہ سے 8 ماہ سے اپنے بچے پہ اتنی محنت کر رہا ہوں اور ابھی تک بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، ابھی بھی اس کی ٹریٹمنٹ جاری ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پاس آتے ہیں، ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا اور بچہ کافی حد تک بچ جاتا. ہم اس میں مزید جو سعید سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اس ٹریٹمنٹ کو، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 8 سے 9 ماہ ہو چکے ہیں، آپ نے کیا دیکھا، اب کیا کن سٹیجز سے گزرا جو عبداللہ ہے وہ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ کیونکہ ہم تو اپنے ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ناظرین میں رکھا آپ کے منہ سے سننا زیادہ انہیں سمجھ آئے گا کہ اگر ایسا خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر مریض کن تکلیفوں میں سے گزرتا ہے یا کس سٹیجز میں سے گزرتا ہے، وہ ذرا کائنڈلی بتائیے. جی سر، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یہ واقعہ کیونکہ میرے ساتھ دوسری مرتبہ ہوا تھا، میں تو شاید بہت ہی زیادہ کرب میں نے اپنے دن گزارے ہیں، اور اگر فرسٹ ایڈ ہو جاتی تو جو میرے 40 دن میرے بچے کے بہت زیادہ کرب میں گزرے ہیں، کیونکہ 5 دسمبر کو جلا ہے اور 13 جنوری کو سر اس کی گرافٹنگ ہوئی ہے، اور وہ 38 سے 40 دن بہت زیادہ مشکل میں میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میرا بچہ زیادہ کرب میں رہا، زیادہ تکلیف میں رہا. وہ بہت 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 زیادہ کرب کے ہوتے ہیں سر، یہ بیان نہیں کیے جا سکتے، یہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں. ناظرین، جب پیشنٹ ایسے جل کے ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے یہ بیٹا ہمارا عبداللہ یہ جل کے آیا، جب یہ ڈیپ برن ہو جاتے ہیں، گہرے زخم ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا جو سٹیج آتی ہے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے پانی کی کمی دور کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے انفیکشن سے، اصل لڑائی آپ کی ہوتی ہے کہ جو جسم میں انفیکشن آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جلد جب ضائع ہو جاتی ہے تو انفیکشن کا راستہ کھل جاتا ہے. تو آپ نے اس زخم کو انفیکشن سے بچانا ہے اور پھر اس زخم کو تیار کرنا ہے کہ وہ کب تک وہ صحت مند ہیلدی زخم جو ہے وہ ہمارے سامنے، جس کے اوپر آپ جسے سعید کہہ رہے ہیں گرافٹنگ کی، اسے ہم جلد کی پیوند کاری یا سکن گرافٹنگ کا نام دیتے ہیں. تو دیکھیے ایک حادثہ جو ہوا، 25% جو مریض جلا، اس کو جب آپ پوری تندہی کے ساتھ، اور یہ فادر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 8-9 مہینوں سے میرا خیال ہے آپ نے کام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ کا صرف یہی ایک کام رہ گیا. آج کل مجھے یہی کام ہے سر. یہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی نگہداشت کر رہے ہیں، اس کی ریہیبلیٹیشن اس میں کام آ رہے ہیں. یہ اس کی جو فزیو تھراپی جو ہم بتاتے ہیں، جو ہم نے اس کی پوسچرل جو چینجز، جو پوسچرل تھراپی ہم نے بتائی، جو مینوورس ہم نے بتائے، وہ سارا دن لگ کے یہ فادر خود کر ہے. بتانا آپ کو کیا تھا، یہ مریض ان کے زخم اگر ٹھیک بھی ہو جائیں، ان کی گرافٹنگ 13 جنوری کا بتا رہے ہیں، 40 دن بعد جب گرافٹنگ ہو بھی گئی، زخم سارے بالکل ٹھیک ہو گئے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے. اصل کہانی جو جدوجہد ہے، جو اس کے بعد ہمت کرنی پڑی، یہ اس کے بعد جن پریشانیوں میں سے، جس کمپلیکیشن میں، اور کمپلیکیشن سے کرب میں سے، ان کمپلیکیشن کی وجہ سے جو ان کے دل پہ جو گزری، وہ ایک علیحدہ سے داستان ہے. سعید کی بات کو غور سے سنیے. کاش مجھے 2010 میں پتا ہوتا یا 2020 تک کہ مجھے اس بات کا جو ہے پتہ چل گیا ہوتا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مریض جل جاتا ہے تو میں نے سب سے پہلا کام اسے لے کے کہیں بھاگنا نہیں ہے، کوئی دوڑنا نہیں ہے، کوئی پریشانی کا مظاہرہ، اسے میں نے سب سے پہلے اس کی طبی مدد یہ کرنی ہے کہ اس کے زخم کو، اس کا جو جلا ہوا زخم ہے، اس کی ٹیمپریچر کو میں نے ڈاؤن کرنا ہے، وہاں پہ لے کے آنا ہے. اور اگر یہ ہسپتال پہنچ بھی گیا تو 40 دن آگے لگے کہ جا کے ہم اس کے اوپر جلد کی پیوند کاری کریں اور اس کے زخم کو ٹھیک کر سکیں. جو بعد کی کمپلیکیشن ہے وہ تو ہم ان سے اگلے اس میں ایپیسوڈ میں پوچھتے ہیں. آپ صرف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں واقعات میں، ایک واقعہ گھر میں ہو رہا ہے اور دوسرا واقعات گھر کی گلی میں ہو رہا ہے، دونوں واقعات میں 2 یا 3 قدم دور پانی تھا ہمارے سے. صرف علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، صرف ایک غلط فہمی جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر پانی لگایا چھالے پڑ جائیں گے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس بات کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ فرسٹ ایڈ میں سب سے کارآمد جو چیز ہے وہ پانی ہے. اور ہر گھر میں، جیسے سعید کرے، میں ان کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں اب ان کے دکھ کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ پانی تو چند قدم دور تھا، لیکن کسی ڈاکٹر چیمہ نے،
کسی ہسپتال نے، کسی چینل نے یہ بات اس وقت نہیں بتائی، یہ شعور نہیں دیا، یہ آگئی مہم جو ہے وہ نہیں اتنی دیر تک لے کے چلے کہ جو جل جاتا ہے مریض، سب سے پہلے آگ جانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، اور اس وقت تک ڈالتے رہنا ہے جب تک وہاں کی ہیٹ، وہاں کی حرارت، وہاں کا سیک، وہاں کی گرمی جو ہے اور جو جلن کا احساس ہے وہ کم نہیں ہو جاتا۔ ہم جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ جو اصل میں جو ان کی جو عزم و ہمت کی داستان ہے، جو انہوں نے اپنا سارا کاروبار، اپنا سارا باقی بزنس چھوڑ دیا اور پھر بچے کی کمپلیکیشن جو ہے ان کو ٹھیک کرنے میں کیا کیا کمپلیکیشنز آئیں، اور ان کمپلیکیشنز کو ہم نے ایز انسٹیٹیوٹ، ایز ڈاکٹر کیسے قابو پایا، اور اس میں ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی، وہ ہم اگلے کلپ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔